حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ کراچی کے اندر جس انداز میں بطور امیر جماعت اسلامی کراچی جس طرح کم بیک کیا، وہاں کے مافیاز کو للکارا اور مطلب ایک جماعت اسلامی کا ایک روشن چہرہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو وہ انہی جھوٹے نعرہ لگانے والوں کے ساتھ مل گئے اور کراچی کا میئر کی سیٹ جماعت اسلامی کو ملتے ملتے رہ گئی. ہم انہی پروگراموں میں کہا کرتے تھے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کو وہ اس کا اصلی اور حقیقی مقام جو ہے وہ دلا دیا ہے. لیکن جب حتمی مارکا آیا تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ جا کر انہوں نے جب وہ دست پنجہ کیا تو میئر کا انتخاب جو ہے وہ جماعت اسلامی نہیں جیت سکی. تو کیا یہ سیاسی عدم بلوغت کا اظہار نہیں تھا؟ اچھا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے اگری نہیں کرتا. گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی انتخاب اپنے بل بوتے پہ لڑا، کوئی شک نہیں، اپنے نشان پہ لڑا، اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑا. جب آپ الیکشن لڑ کے اگلے مرحلے میں جاتے ہیں تو پارلیمانی جمہوریت میں آپ یعنی ملتے بھی ہیں، آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ کسی پارٹی کو ساتھ بھی ملاتے ہیں اور آپ مل کر کے وہاں اپنا ایک رول متعین کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑا اور کراچی میں 8.5 لاکھ سے زائد ووٹ جماعت اسلامی کو پڑا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ دوسرے مرحلے میں ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. یہ تو یہی انڈرسٹینڈنگ جو پیپل پارٹی سے ڈیولپ ہو جاتی. نہیں، میرا خیال ہے وہ پھر ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے. لیکن نہیں قصوری صاحب، اب جو ہوا الیکشن جی 9 سیٹوں پہ تو پیپلز پارٹی نے آپ کو پھر شکست دے دی، آپ کی سیٹیں جیتی ہوئی. وہ پیپلز پارٹی نے شکست نہیں دی، وہ در حقیقت پیپلز پارٹی کی دھونس، دھاندلی، اقتدار، بیسا اور اپنی سالہ سال کی انتظامیہ کے ذریعے سے جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹوں کو بھی پھر اس نے قبضہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چہرے پہ یہ بدنما دھبا ہے، یعنی کہ وہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں لیکن کراچی جیسے شہر میں جماعت اسلامی کو عوام کی تائید کے ساتھ جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر وہ انتظامیہ اور او آر کے ذریعے سے وہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اس پوری ریاست کے ذریعے سے پورے ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کی جد و جہد تو نظریے کی بنیاد پہ، آئین کی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ پوری قوت سے جاری ہے. اور پاشا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے مرحلے میں صرف کراچی نہیں، کراچی، پشاور، لاہور، پنجاب، جماعت اسلامی عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کے اعتماد کے ساتھ جماعت اسلامی آگے بڑھے گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف تنقید نہیں کر رہی، جماعت اسلامی پرابلم کا سلوشن بھی پیش کر رہی ہے. اچھا، ایک بات سے میں آپ کے ایگری ہوں قصوری صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی نے پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کو بے نقاب کیا، بجلی مافیا، آئی پی پی. یہ جماعت اسلامی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے عوام کے سب سے پیچیدہ اور سب سے سنجیدہ مسئلے کو لیا اور سب سے طاقتور جو مافیا تھا اس کو نہ صرف آئی پی پی کا مافیا جو تھا نہ صرف اس کو بے نقاب کیا بلکہ اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالا اور اس کے نتیجے میں حکمران جو ہے وہ جھکنے پر مجبور ہوئے اور پھر پاکستان کے عوام کو ریلیف بھی ملا. لیکن وہ معاملات جو معاہدہ ہوا تھا جو 10 پوائنٹ کا میرے پاس وہ موجود ہیں وہ آگے نہیں جماعت اسلامی بڑھ سکی. یعنی ایک بہت بڑا کامیابی تو جماعت اسلامی نے حاصل کر لی، بے نقاب بھی کر دیا، عوام کو وقتی طور پہ ریلیف بھی دلا دیا، لیکن وہ معاہدہ جو ہوا تھا اور وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں عوام کی فتح تھی جو جماعت اسلامی نے دلائی عوام. صحیح.
لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکی جماعت اسلامی. کیا ہوا؟ اچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے نظام کے اوپر مافیاز کا قبضہ ہے نا، یہ اتنا سطحی نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا معمولی سا قبضہ ہے اور آپ ایک احتجاج کے نتیجے میں اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ 75 سال کا ایک جمع ہوا نظام ہے، اور بدقسمتی سے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جو بیچ میں ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، یہ تو ایسے سامنے مہرے ہیں. اصل میں تو اس ملک کے اندر انہوں نے مافیاز کو تحفظ دیا ہے. ایک مورا بھول نہیں گئے آپ انہیں کا؟ بیچ میں پی ٹی آئی کا دور بھی آیا، اس میں بھی یہ جاگیردار وڈیرے یہ سارے اسی میں شامل ہو گئے تھے. اچھا، انہوں نے انہیں مافیاز کے شکنجے کو گہرا کیا ہے. اچھا، اب جماعت اسلامی اس پورے جمے ہوئے نظام کے خلاف کھڑی ہے، اس کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے. اور یہ جو آئی پی پیز کے خلاف ایک جد و جہد تھی، اگر آپ اس آئی پی پیز کے پورے ان خاندانوں کی گہرائی میں جائیں تو کچھ خاندان نون لیگ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کچھ کے مفادات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں ان کو جرنیل تحفظ دیتے رہے ہیں، اور کچھ رئیس کثر پی ٹی آئی کے اندر بھی وہی چہرے سارے موجود تھے. اچھا، اب جب یہ پوری جد و جہد آگے بڑھی ہے تو دیکھیں، میں اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمے ہوئے نظام کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے جمہوری انداز میں، عوامی تائید کے ساتھ. ہم کوئی توپیں اور ٹینک لے کے نہیں جاتے کہ ہم نے کسی کو جا کے فتح کرنا ہے. عوامی تائید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ ایک لمبی جنگ ہے. یہ ایک مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے. اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ چہرے بے نقاب ہوئے ہیں. اس معاہدے کے نتیجے میں قوم کو پتا چلا ہے کہ مہنگی بجلی کا یہ جو اندھا کنواں ہے، قوم کو کون کون لوٹ کر کے اس قوم کو کنگال کیا جاتا رہا ہے. معاہدہ ہوا، معاہدے کے اوپر حکومت نے جزوی طور پہ تو کچھ کام کیا، لیکن جماعت اسلامی بالکل کلیئر ہے کہ جو معاہدے کی اسپرٹ تھی حکومت نے اس سے روگردانی کی، اور حکومت نے جو ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، ہم مسلسل قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کی تائید کے لے رہے ہیں، ہماری ممبر سازی مہم جاری ہے. اور آنے والے مرحلے میں پاشا صاحب یہ بالکل کلیئر ہے کہ جماعت اسلامی 25 کروڑ عوام، جس میں 65% نوجوان ہیں، جس میں کسان ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، یہ پوری قوم ہے. جماعت اسلامی اپنی قوم کے حقوق کے لیے اور ان کے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے گی. اور میں موجودہ حکمرانوں کو متوجہ بھی کر رہا ہوں، متنبہ بھی کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور ہم اس مافیاز کو بے نقاب بھی کریں گے، اور پاکستان کے گرد جن کا شکنجہ ہے اس کو توڑیں گے، اور یہ عوامی قوت کے ساتھ توڑیں گے. یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہاں ایک فرض عوام کا بھی بنتا ہے. اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کر کے کڑنے سے، تبصرے کرنے سے اور مایوس ہونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور قوم مایوس ہوگی تو یہ مافیاز اور زیادہ مضبوط ہوں گے. جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان تو مسلسل قوم کو امید کا پیغام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو آنے والے مرحلے میں جماعت اسلامی اپنے معاہدے کے اوپر آج بھی سٹینڈ کرتی ہے. ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم تعاقب کر رہے ہیں، اور آنے والے مراحل میں ہمارے اور بہت ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے.